السلام علیکم ناظرین کرام، رمضان المبارک کے دوران خصوصی پروگرام پیش کرتا رہا، اس لیے قرآن حکیم کے آسان ترجمے کا سلسلہ کچھ عرصے رکا رہا۔ آخر میں ہم نے سورہ یونس کو مکمل کر لیا تھا رمضان سے 2 دن پہلے، اور آپ سے وعدہ کیا تھا کہ رمضان کے فوراً بعد انشاءاللہ سورہ ہود کا اعادہ کریں گے۔ جی ہاں، 11ویں سورہ ہے، بہت اہم سورہ ہے، اور آج اس کا صرف تعارف کرا رہا ہوں۔ جی ہاں، یہ کتاب ذکر ہے ایک ایسی کتاب کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو میں نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، اس میں ذکر کیا کہ پریچر کیا ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے، اس کی کیا صفات ہوتی ہیں۔ جی، اس کے بعد ریسورسز میں اللہ تعالیٰ نے جو مثالیں دی ہیں ماضی کی، اس میں تمام شروع کے انبیاء کرام جن کا ہم ذکر پہلے بھی کرتے رہے ہیں، ایک بار پھر فرما دیا۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر تفصیل سے بیان کیا، حضرت ہود علیہ السلام، اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام جو سمود قوم کے رہبر تھے، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ، حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ، جن کی قوم صرف اس لیے تباہ کی گئی تھی کہ وہ تول ناپ تول میں ہیرا پھیری کرتی تھی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تفصیل سے بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی تمام مسلمانوں کو اور مومنوں کو کہ تم نے میرے ساتھ کنیکٹ کیسے کرنا ہے، میرے ساتھ اپنا کنیکشن کیسے اسٹیبلش کرنا ہے، مجھ سے کس طرح چپکے چپکے آہستہ آہستہ اپنی حاجت کو بیان کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نماز قائم کرو، یہ جنت کی کنجی ہے، اور اسٹیڈ فاسٹنس پہ بہت زور ہے اس سورے میں۔ صبر کی تلقین بار بار کی اللہ تعالیٰ نے، اور بھروسہ دلایا مسلمانوں کو کہ اللہ پہ یقین رکھو۔ آج دشمن تمہیں بھاری لگ رہا ہے، یقیناً یہ صرف اس لیے کہ تم ابھی تعداد میں کم ہو، لیکن اگر تم اللہ کی ذات پہ یقین رکھو گے اور بھروسہ کرو گے تو تمہیں ایسی ایسی سمت سے مدد آئے گی کہ تم یقین نہ کر سکو گے اور ہمیشہ کامیاب رہو گے۔ صدق اللہ العظیم۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ سورہ ہود کی آیات کا آسان ترجمہ پیش کرنا شروع کر دوں گا۔ اللہ حافظ۔